السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرات تک میری آواز پہنچ رہی ہے صاحب صاحب؟ جی حضرت بالکل آ رہی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ نبوت و رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا نبینا محمد شفیعنا النبی مولانا الکریم محمد وعلی وعلی آلہ آلہ نبی کریم وصحبہ صلاۃ والسلام علیہ۔ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ ماشاءاللہ میں نے سماعت کیا ایک سے ایک تقریریں اور ہوئی۔ حضرت مولانا مفتی عمران القادری صاحب، حضرت مولانا فخر الدین صاحب قبلہ، حضرت مولانا افروز عالم صاحب قبلہ، سب نے اپنے اپنے عنوان پر بہترین پیغام دیا، اور میں بھی چند نصیحت آمیز کچھ جملے بطور خدمت عرض کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، آج کا یہ جو اجلاس تھا ہمارا، یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں، اور مفسر قرآن حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان حضرات، اور یہ جو خاص عنوان حضرت مولانا افروز عالم صاحب قبلہ نے جس پر تقریر کیا، بھگوا لو ٹریپ بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو اسی سلسلے میں کچھ خاص باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ آج گزری، جو کہ جامع قرآن ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کو سب سے پہلے آپ ہی نے کتابی شکل عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے قرآن پاک کتابی شکل میں نہیں تھا، جس طرح کہ ہم اور آپ آج اس کو کتابی شکل میں دیکھتے ہیں۔ سرکار کے زمانے میں صحابہ اکرام کاتبین وحی نے قرآن پاک کو لکھا تو کچھ آیتیں کسی پتے پر لکھی گئی، کچھ آیتیں اونٹ کی بڑی بڑی ہڈیوں کو صاف کر کر اس پر لکھی گئی، کچھ آیتیں پتھر پر، لادی پر لکھی گئی، اس پر محفوظ رہیں۔ پھر اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام ان نسخوں کو جمع کیا، کچھ پتوں پر، کچھ ہڈیوں پر اور کچھ پتھروں پر جمع فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ اپنے دور خلافت میں اس کو قرآن پاک کی شکل عطا فرمائی، کتاب کی شکل عطا فرمائی، اور وہ جو آپ نے کتابی شکل عطا فرمائی، جو پہلا نسخہ کتابی شکل میں قرآن پاک کا وجود میں آیا کتابی شکل میں، تو وہ کتاب قرآن پاک کا وہ کتابی نسخہ آج بھی ترکی کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ جانے والے وہاں پر زیارت کر کے آتے ہیں، اور یہ اتفاق بلکہ حسن اتفاق ہے کہ اسی تاریخ کو، یعنی 18 ذی الحجہ، یہ حضرت نعیم الدین مراد آبادی مفسر قرآن رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ تو حضرت نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے قرآن پاک کی بہترین تفسیر فرمائی، خزائن العرفان، جو آج ہم کنز الایمان پڑھتے ہیں، اس کے حاشیے پر جو مختصر سی تفسیر ہے وہ خزائن العرفان کہلاتی ہے، اور وہ تفسیر حضرت مفسر اعظم حضرت نعیم الدین مراد آبادی نے ہی تحریر فرمائی ہے۔ تو یہ ایسا حسن اتفاق ہے کہ جو جامع قرآن تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے وصال اور انہی کی شہادت کی تاریخ میں حضرت مفسر قرآن مفتی نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وصال فرمایا۔ تو یہ حسن اتفاق ہے، اور حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو خدمت قرآن فرمائی، اس کی مقبولیت کی علامت ہے۔ عزیزان گرامی،
تیسرا عنوان جو حضرت مولانا افروز عالم صاحب اللہ نے یہاں پر اس کے متعلق ہمیں بہت ضروری پیغام حضرت نے دیے. میں حضرت کی تقریر سے اور بھی جتنی تقریریں ہوئی میں 100% اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے جو وجوہات بتائیں، یہ جو آج کل ہماری غیر مسلم بہنیں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ معاذ اللہ شادی رچا رہی ہیں، تو اس کی جو وجہیں حضرت نے ابھی بیان فرمائی وہ 100% بالکل ٹھیک ہیں. عزیزان کرام، اسی سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہماری بہنیں اس معاذ اللہ عشق مجازی کی مصیبت میں مبتلا ہو کر یہ اپنا ایمان اور عقیدہ کھو دیتی ہیں صرف اس بات پر کہ معاذ اللہ وہ اچھا ہے یا یہ کہ اس سے محبت ہو گئی. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ گزری. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے کیا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے چوتھے نمبر پر اسلام قبول فرمایا. جب آپ نے یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول فرمایا تو اس وقت آپ کے والد ماجد انتقال کر چکے تھے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ اپنے چاچا کی کفالت میں تھے، ان کی نگرانی میں تھے. جب چاچا کو معلوم ہوا کہ عثمان نے یہ بت پرستی کا دھرم باپ دادا سے جو چلا آیا تھا اسے چھوڑ دیا اور مذہب اسلام کو اختیار کر لیا، تو چاچا نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ عثمان، تم نے یہ جو اسلام قبول کیا ہے اس کو چھوڑ دو ورنہ بہت برا ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا، چاچا کچھ بھی ہو جائے اسلام تو میں نے قبول کیا ہے، اب میں نہیں چھوڑوں گا. اس پر چاچا غضبناک ہوئے اور آپ کے چاچا نے آپ کے ہاتھ پیر کو رسی سے باندھ کر زمین پر ڈال دیا اور کہا، عثمان اگر تو نے اسلام نہیں چھوڑا تو میں اس وقت تک تجھے نہیں کھولوں گا جب تک تو اسلام نہ چھوڑ دے. اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ آج ہماری ماؤں بہنوں، ہم سارے مسلمانوں کے لیے، بالخصوص ہماری مسلمان بہنوں کے لیے اس میں پیغام ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رسی سے بندھی ہوئی حالت میں آپ نے جواب فرمایا چاچا سن لو، تم کہتے ہو کہ اسلام چھوڑ دو، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، اپنے رشتہ دار کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنا گھر بار چھوڑ سکتا ہوں، اپنا وطن چھوڑ سکتا ہوں، اور میرے باپ کی جو جائیداد ہے، جو پراپرٹی ہے، وہ پوری پراپرٹی چھوڑ سکتا ہوں، مگر اسلام اور دامن مصطفیٰ تو مر کر بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ جواب کہ ایسی صعوبت کے عالم میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دامن اسلام نہیں چھوڑا. آج ہم ان کے ماننے والے ہیں اور آج ہماری بہنیں محبت کے نام پر یا صرف سوشل میڈیا پر کانٹیکٹ ہونے کی بنیاد پر اپنا دھرم چینج کر رہی ہیں، اسلام کی اس عظیم دولت کو چھوڑ رہے ہیں. یہ آج کے وقت کا بہت بڑا المیہ ہے اور اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ اسلام اور ایمان کی جو دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے یہ بدلنے کی چیز نہیں ہے، یہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے،
بلکہ یہ ایمان اور اسلام سینے میں لے کر قبر تک جانے کی چیز ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہماری بہنیں اور جو ماں باپ ہیں وہ اپنی بچیوں پر نگاہ رکھیں، بھائی اپنی بہنوں پر نگاہ رکھیں، اور بالخصوص یہ اینڈرائیڈ موبائل جو ہے، اس میں جو سوشل میڈیا پر جو تعلقات ہوتے ہیں، اس سے اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو دور رکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ غیر مسلم لڑکے، ہندو لڑکے مسلمان کے نام کی آئی ڈی بنا کر مسلم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لڑکی مسلم نام دیکھ کر وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ لڑکا مسلم ہے، اور بات چیت کرتے 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 اپنے معمولات وغیرہ شیئر کرتے کرتے یہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر جب بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، تو پھر یہ شیطان ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، یہ ہے تو بڑا اچھا، اور محبت تو چونکہ ہو جاتی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر وہ آخر اسٹیج پر اپنا ایمان بھی کھو دیتی ہیں۔ عزیزان گرامی، ان سب سے ہمیں بچنے کی بہت ضرورت ہے، اور جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ جو ماحول چلا ہے، اس سے جہاں تک ہو سکے ہر آدمی، ہر مسلمان اپنے اعتبار سے جیسا ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت اور بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی تاریخ وصال گزری، آپ کی تعلیمات و ہدایات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام و سنیت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وقت بہت ہو چکا، انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام و سنیت پر قائم رکھے، اور ہمیں اس مصیبت اور بلا سے محفوظ رکھے۔ علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔